اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہمارا ایمان ویسے نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے کہ جب وہ سنتے ہیں جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسوؤں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے نہیں نکلتے کیونکہ ہم قرآن کریم کی ایک تو زبان ہی نہیں جانتے، پھر جس انداز میں قرآن کریم بات کرتا ہے اس کو تو ہم بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ جیسا کلام لے آؤ، اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم جیسا کلام لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لاؤ، 10 بھی نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ ان کے سامنے 2 چیلنجز تھے، ایک یہ کہ یا تو وہ ایک صورت بنا دیں، اس کے کلام کے مقابلے میں ایک صورت جتنا کلام، سورہ کوثر اتنی چھوٹی سی صورت ہے ایک لائن کی، وہ اتنا ہی کلام بنا دیں، بس ختم، بات ختم، جیت جائیں گے وہ۔ ان کو چیلنج کیا، چیلنج پورا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریاں توڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لیں، اپنی جان مال کی قربانی کر دیں۔ تو انہوں نے یہ دوسرا طریقہ جو اتنا زیادہ مشکل ہے، جان دینا ہے، وہ جان دے دی لیکن ایک صورت نہیں پیش کر سکے۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی عربی زبان ہی تو ہے، آخر ان کو عربی پہ اتنی مہارت ہے تو کیوں نہیں پیش کر سکے؟ ایک نارمل ایک عربی کا جملہ ہے، وہ بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، وہ اس لیے پیش نہیں کر سکے کہ نارمل عربی ایک عام عربی ایک الگ عربی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو عربی ہے ایک تو اس میں الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ اس جگہ اس سے بہتر لفظ کوئی ممکن ہی نہیں تھا، اور اس ایک لفظ میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس الفاظ اور جملوں کے درمیان جو ترتیب ہے، جو ایک ربط ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ تو ممکن ہی نہیں کہ انسانی کلام میں ہو جائے۔ اس کی ایک مثال ہے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کو ہم ذرا اس پہلو سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آیت الکرسی ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو چاہے ضمائر سے یا صفاتی نام سے اپنے آپ کو جو ذکر کیا ہے 21 دفعہ کیا ہے، تقریباً 21 دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنا تذکرہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ سمجھ لیں عنوان ہے۔ پھر ہے الحی القیوم، ٹھیک ہے، الحی القیوم، یہاں سے لاسٹ میں دیکھیں العلی العظیم، وہاں بھی 2 صفاتی نام، یہاں بھی 2 صفاتی نام۔ وہ جو 2 صفاتی نام ہیں وہ بھی حروف قمریہ سے شروع ہونے والے ہیں، اور یہاں جو 2 صفاتی نام ہیں یہ بھی حروف قمریہ سے شروع ہونے والے ہیں۔ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ جن حروف میں الف لام میں لام پڑھا جاتا ہے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں، اور جن میں نہیں پڑھا جاتا ان کو شمسیہ کہتے ہیں۔ جیسے الحی، اس میں لام پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اور الصبور، الرشید، اس میں نام نہیں پڑھا جا رہا۔ الرحمن، الرحیم، اس میں نام نہیں پڑھا جا رہا۔ القدوس میں پڑھا جا رہا ہے، الملک میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہ شمسیہ میں آئیں گے، اور القدوس، الحکیم، العزیز، العلیم، القدیر، یہ سارے کے سارے آئیں گے حروف قمریہ کے اندر۔ تو وہاں بھی 2 صفاتی نام، یہاں بھی 2 صفاتی نام، وہاں بھی حروف قمریہ، یہاں بھی حروف قمریہ، یعنی دونوں کا آپس میں میچ ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ اینڈ سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، 2 چیزوں کا انکار ہے شروع میں، لا یعود ولا یعود حفظہما، 2 چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، یعنی 2 چیزوں سے حفاظت، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو جو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے، اس سے اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے، اس کی نفی ہے، یہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے اور اس کی نفی ہے، آپس میں مل رہے ہیں۔ اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اسی کا ہے، آسمان و زمین کا ذکر۔ یہاں سے تھرڈ لاسٹ ہم آتے ہیں تو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ذکر یہاں بھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر وسع کرسیہ السماوات والارض، وہاں بھی آسمان و زمین کا ذکر اور یہاں بھی آسمان و زمین کا ذکر، یہ بھی آپس میں میچ ہو رہے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر یہاں سے 4تھ اور یہاں سے 4تھ لاسٹ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے اجازت کے بغیر کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے۔ یہاں سے ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہاں بھی الا باذنہ، یہاں الا بما شاء، وہاں بھی الا، یہاں بھی الا، وہاں بھی اس کی یعنی اس کی رضامندی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یہاں بھی اس کی رضامندی کے بغیر
کام نہیں ہو سکتا. وہاں بھی اس کی رضامندی کا ذکر, یہاں بھی اس کی رضامندی کا ذکر. یہ پورا فرسٹ سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے, اور پھر بالکل سینٹر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ یہ جو ترتیب ہے خوبصورت, یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے, اتفاق سے نہیں ہو گئی, بلکہ جو آگے میں بیان کر رہا ہوں, جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے, یہ سب کا سب میرے علم میں ہے, میرے مکمل علم کے اندر ہے, اور میں جانتا ہوں کہ میں آگے اور پیچھے کیا بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں کامل کلی سے پورا یہ بیان کیا ہے. اور یہ پورا قرآن میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح, یہ ایک بات کا میں نے اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے تھوڑی پتہ چل رہا ہے میں نے پہلے کیا جملہ بولا تھا, میں نے آخری جملہ کیا بولنا ہے, پھر میں دوسرا جملہ کیا بولوں گا, پھر سیکنڈ لاسٹ کیا بولنا ہے, پھر تیسرا کیا بول رہا ہوں, پھر اس کے بعد تھرڈ لاسٹ کیا بولنا ہے. اس طرح کوئی میچ اس طرح بن ہی نہیں سکتا. اور یہ ایک آیت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آیت آپس میں اس طرح میچ ہو رہی ہے. صورتوں میں ہے آپس میں آیات ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورۃ الجمعہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. دوسری آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں 4 صفاتی نام, یہاں دوسری آیت میں 4 ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. الملک پہلی صفت ہے, بادشاہ ہے, بہت بڑا ہے. بادشاہ جب کہیں سفیر بھیجتا ہے اپنا تو کوئی ثبوت ہوتا ہے, کوئی دلیل ہوتی ہے, کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی نشانی ہوتی ہے, کوئی علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ تم واقعی اس بادشاہ کی طرف سے آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر, اور ان کو بول رہا ہے کہ تم پورے عالم کے لیے تم جو ہے وہ نبی ہو, اب تم نے جا کر میرا پیغام سنانا ہے. تو اب اللہ کے نبی کا پہلا کام یہ یتلو علیہم آیات ہی, آیات کا ایک مطلب نشانی بھی ہوتا ہے, تو وہ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کی, اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کی. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہوں, اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جو کلام میں زبان سے بول رہا ہوں یہ میں خود نہیں بنا سکتا, یہ مخلوق بنا ہی نہیں سکتی, یہ صرف اور صرف خالق کا کلام ہے, اور اس کو صرف خالق ہی بنا سکتا ہے, یہ خالق کا کلام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوا ہوں. تو یہ آپس میں اس کا ایک لنک ہے. دوسرا ہے کہ الملک بادشاہ, اور یہاں آیات کہتے ہیں نشانی کو, اور نشانی بادشاہوں کی نشانیاں ہوتی ہیں, تو علامت ہوتی ہیں, بادشاہوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. جھنڈا جو لگایا جاتا ہے تو دور سے جو علاقہ ہوتا ہے, یہ حدود ایک بادشاہ کی ہے, تو اس کی جو حدود ہوتی ہے وہاں پہ جھنڈا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے آگے فلاں بادشاہ کی سرزمین شروع ہو رہی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے, الملک اور یتلو علیہم آیاتہ. اس کے بعد ہے القدوس, قدوس کہتے ہیں پاک ذات, انتہائی پاک. یہاں دوسرا جو ذمہ داری ہے وہ ویزکیہم, یعنی آپ ان کو پاک کریں گے, یعنی وہاں بھی پاک یہاں بھی پاک, بالکل آپس میں میچ ہو رہے ہیں. اس کے بعد العزیز, العزیز کہتے ہیں وہ ذات جس کا قانون چلتا ہو, جس کا فیصلہ چلتا ہو, زبردست, پوری طاقت غالب ہو. اور یہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتابہ, تیسری چیز ہے یعلمہم الکتابہ, کتاب یعنی قرآن, اور یعنی کہ قانون. ٹھیک ہے, لا. تو قانون کس کا چلتا ہے؟ جو زبردست ہوتا ہے, جو غالب ہوتا ہے, اسی کا قانون چلتا ہے. تو وہ جو قانون چل رہا ہے کس کا چل رہا ہے؟ العزیز کا قانون چل رہا ہے. یعنی العزیز ایک صفت اللہ تعالیٰ کی, اور جو تیسری ذمہ داری ہے وہ یعلمہم الکتاب. تو یہ آپس میں مل رہے ہیں. پھر آخری صفت ہے الحکیم, اور یہاں ہے یعلمہم الکتابہ والحکمہ, یعنی یعلمہم الحکمہ. تو وہاں حکیم اور یہاں حکمت, یعنی یہ 4 جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں, ان 4 ذمہ داریوں سے بالکل آپس میں ایک دوسرے سے بالکل ایسے میچ ہو رہے ہیں, بالکل جا کے جڑ رہے ہیں آپس میں. تو یہ قرآن کریم پورا اسی طریقے سے, ایک مثال دے دیتا ہوں پورے قرآن کی, کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, سب سے آخری سورت قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, تو یہ پورا قرآن آپس میں مل رہا ہے. پھر مالک یوم الدین, وہاں ملک الناس, اس طرح پورا کر کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد کا مطلب ہم وہاں کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت اسی کی جاتی ہے جو معبود ہوتا ہے نا. عبادت ہی کا مفعول ہے معبود. میں اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ میرا معبود ہے. وہاں ہے الہ الناس. ٹھیک ہے, تو پورا آپس میں جڑ رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں آپ سے استعانت چاہتا ہوں, آپ سے مدد چاہتا ہوں. کس بات کی مدد؟ تو ایک تو سورہ فاتحہ میں مدد ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, پورا یہ دعا ہے. اس کے بعد اگر سورہ ناس میں دیکھیں تو ملک الناس الہ الناس کے بعد کیا ہے؟ مدد کیا ہے کہ بھائی من شر الوسواس الخناس, میں آپ سے پناہ مانگ رہا ہوں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ میں جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں, آپ کی مدد چاہیے مجھے, کہ مجھے جو ہے شیطان اور وسوسے ڈالنے والے جو انسان اور جنات میں سے وہ مجھے میں ان سے بچنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے. تو وہاں جو استعانت کا ذکر ہے اس کا تعلق بھی یہاں سے جڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر
اور بھی مطلب اور دیکھتے ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے انتہائی عجیب، حیرت میں ڈال دیتا ہے. جب اس کے اندر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا اس میں اساتذہ سے سیکھنا چاہیے. ہم جو قرآن کے ماہر ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، تو ہمارے دل میں قرآن کی عظمت بیٹھے گی. بالکل یہ دل میں راسخ ہو جائے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ کلام ہے. پھر وہی والی کیفیت ہوگی کہ زادتہم ایمانا. اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ ہماری آنکھوں سے بھی پھر آنسو جاری ہوں گے، ہمارے دلوں میں بھی قرآن اثر کرے گا، ہماری زندگیاں بھی قرآن سے تبدیل ہوں گی. کتنے لوگ ہیں صحابہ، کتنے صحابہ ہیں جو صرف قرآن سن کر ایمان لے آئے. کتنے پوری تاریخ 1400 سال 1450 سال کی تاریخ گواہ ہے، جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک قرآن کو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب صحیح سے سمجھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت، الفت، محبت، معرفت اور اس کی جو سمجھ ہے، بصیرت ہے، ایک قرآن کریم کا فہم ہے